ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک میں نادار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کا اعلان کر دیا۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو نقد امداد، راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان اور سہولت بازاروں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے رمضان المبارک سے قبل نادار اور مستحق افراد کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت عوامی ریلیف سے متعلق اجلاس میں 47 ارب روپے کے خطیر رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دی گئی۔ نگہبان پیکج کے تحت صوبے بھر کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے رمضان نگہبان کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مستحق افراد نقد رقم کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء خور و نوش بھی خرید سکیں گے۔ اجلاس میں سی ایم راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی بھی منظوری دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع انتظامیہ گھر گھر جا کر مستحق خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ فراہم کرے گی، جبکہ شہری بینک آف پنجاب کے برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس اور ون لنک نیٹ ورک کے اے ٹی ایم سے کیش رقم حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رمضان نگہبان کارڈ کی ایکٹیویشن کے لیے صوبے بھر میں 136 مراکز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ نگہبان کارڈ کو بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایم سے بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ راشن کارڈ ہولڈرز کو رمضان المبارک میں 3,000 کے بجائے 10,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے رمضان نگہبان ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا، جبکہ کارڈ ہولڈرز کو کال کر کے کاؤنٹر چیکنگ کا نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ ہر تحصیل میں رمضان المبارک کے دوران 8 نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جہاں روزانہ 2000 روزہ داروں کو افطاری فراہم کی جائے گی۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو نگہبان دسترخوان کی مانیٹرنگ کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی روزانہ کی بنیادوں پر نگرانی کرے گی۔ رمضان المبارک میں عوام کو سستے داموں اشیاء خور و نوش کی فراہمی کے لیے 30 اضلاع میں 65 سہولت بازار فعال ہوں گے، جبکہ 50 سہولت بازار اور 15 سہولت آن دی گو بھی قائم کیے جائیں گے۔ مزید 11 اضلاع میں عارضی رمضان سہولت بازار لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فری ہوم ڈیلیوری کے لیے نگہبان کارڈ کے ذریعے ادائیگی کی سہولت فراہم کرنے اور 60 تحصیلوں میں سہولت بازار کے لیے فوری اراضی کی نشاندہی کی ہدایت جاری کر دی۔ سہولت بازاروں میں فلور ملز، چکن، کریانہ اور گھی ملز ایسوسی ایشنز کے سٹالز بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ عوام کو براہ راست سستی اشیاء میسر آ سکے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مستحق خاندان رمضان المبارک میں خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ پنجاب حکومت دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت کا رمضان نگہبان پیکج نادار طبقے کے لیے ایک بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد رمضان المبارک میں مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا اور مستحق خاندانوں کو باعزت سہولت فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں گندم اور آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ فائن اور چکی آٹا شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا، جبکہ سرکاری نرخ پر ملنے والا آٹا بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ آٹا اور گندم مہنگی ہونے سے کسان، آڑھتی اور صارف تینوں پریشان ہیں۔ بہاولپور کی اوپن مارکیٹ میں آٹا بلند ترین قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ چکی آٹا 130 سے 140 روپے فی کلو فروخت، جبکہ فائن آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 1950 روپے میں دستیاب ہے۔ سرکاری نرخ پر ملنے والا آٹا مارکیٹ سے مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے، جس کے باعث شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے۔ دوسری جانب غلہ منڈی میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ گندم کا سٹاک محدود ہے۔ آڑھتی کہتے ہیں حکومتی دباؤ اور ناقص پالیسیوں کے باعث انہیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ خریداری کے لیے منڈی آئے کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر فصل کے وقت کسان کو اس کا حق دے دیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان سے گندم 2200 روپے فی من خریدی گئی اور آج وہی گندم 4600 روپے فی من تک پہنچ چکی ہے۔ نہ کسان کو کچھ ملا، نہ تاجروں کو، درمیان میں مافیا نے اربوں روپے کما لیے۔ شہریوں کے مطابق گندم آٹا مافیا بے لگام ہے، قیمتیں من مانے انداز میں بڑھائی جا رہی ہیں، مگر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انتظامیہ کی خاموشی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ہمراہ رضا ملک، بہاولپور۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سونا ایک ہی روز میں 8,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، 5,20,000 روپے کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ چاندی بھی مہنگی ہو کر 17,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ شادیوں کا سیزن ہے لیکن مارکیٹ میں گاہک نہیں، جیولر کی دہائی۔ سونے کی مسلسل بڑھتی قیمتوں پر شہری بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں سونا خریدنا اب خواب بن گیا ہے۔ سونے کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ حکومت سونے کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی بھی سونا خرید سکے۔ سونا اور چاندی اس وقت دونوں صرف ورلڈ کرنسی کے طور پر کام آ رہی ہیں۔ زیورات تو اب ایک خواب بن گیا۔
सोने की खरीद और फरोख्त तो समझें बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल पेश कर दूं कि कल ही मैंने थोड़ा सा विजिट किया शादी हाल में, कोई बुकिंग करानी थी, तो कहीं पे बुकिंग में हमारे पास तारीख अवेलेबल नहीं थी पूरे सीजन में, और जबकि हमारी शॉप का और हमारी ज्वेलर्स बिरादरी का और हमारे सराफा बाजार आप देख सकते हैं वीरान पड़े हैं। हमने भाईजान सोना लिया था 2022 में, ठीक है ना जी, जब इसका रेट था 1,20,000 रुपए। अब इसका सोने का रेट इतना बढ़ चुका कि हमारी कुव्वत से खरीद से बाहर हो चुका है। इस टाइम सोना इतना बाहर हो गया है, कोई गरीब भी नहीं खरीद सकता इस टाइम सोना। जी, सोना खरीदना एक ख्वाब बन गया है। हमारी ख्वाहिश है कि सोना जो है ना 2.5 लाख रुपए तोला हो जाए तो हम बच्चों के लिए कुछ ले लें, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आती। हुक्मरानों को चाहिए कि डॉलर पे कंट्रोल करें और सोने की कीमतें कम हो ताकि कारोबारी हालात अच्छे हो जाएं। सोना मैंने 2012 में जो है ना शादी हुई थी, उसी वक्त जो है ना सोना खरीद के जो है ना वो वाइफ को जो है ना गिफ्ट किया था। लेकिन इस वक्त इतना महंगा सोना हो गया है कि हमारी जो है वो पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है, और जो था हम वो भी जो है ना बेच के जो है ना खा चुके। अभी आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। कहा, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून में महंगाई 7% से बढ़ जाने का इम्कान है। ताजिरों का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा भी सामने आया है। आपको अपडेट करें, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। कहा, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून में महंगाई 7% से बढ़ जाने का इम्कान है। ताजिरों का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा भी सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मामलात के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम की रवानगी का फैसला जुमा या पीर तक होगा। तमाम ऑप्शंस खुले हैं जिन पर गौर किया जाएगा। तमाम ऑप्शन सामने रखते हुए मसले को हल किया जाए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन पीसीबी को हिदायत। आपको अपडेट करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के मामलात के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि बीवी को घूरना, गाली देना और धमकियां देना जुर्म करार है। सेनेट ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पर वुकला का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इस पर महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 पर वुकला बरादरी का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कहते हैं, बिल के तहत बीवी को घूरना, गाली देना, तलाक या दूसरी शादी की धमकियां देना जुर्म करार दिया गया है, जबकि घर में खातीन, बच्चों और बुजुर्ग अफराद और ट्रांसजेंडर्स को ज़हनी अजियत देना भी काबिल सजा होगा। कुछ वुकला ने इस कानून को खातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौसर कदम करार दिया है। जी, मैं इसको पार्लियामेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप देख रही हूँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी खवातीन को स्पेशली जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लेकिन जो है क्योंकि एक मेंटल टॉर्चर ऐसा टॉर्चर है जो जो है ना एक्सप्लेनेबल होता है कि एक औरत के लिए वो बयान नहीं कर सकती जो वो टॉर्चर से गुजर रही होती है, और ये तमाम चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं वो मेंटल टॉर्चर के ज़मरे में आती हैं। मुल्तान में बाज़ वुकला का मौक़िफ़ है कि घरेलू तशद्दुद के खात्मा के लिए कानून साजी वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे वाक़यात अक्सर रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। इस बिल के जरिए मुतासर अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिलीफ मिल सकेगा, जबकि तशद्दुद साबित होने की सूरत में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा कानून में शामिल की गई है। तो टोटल ही हमारे मुआशरे को रिवर्स गेयर लगा रहे हैं, हमारे आइन के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे प्रीएम्बल में लिखा है कि ये कोई भी काम जो है, कोई भी हमारा मुल्क का कानून जो है वो उसके इस्लाम और की तालीमात के खिलाफ नहीं होगा। तो इस्लाम तो कहता है कि 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो। कुरान का हुक्म है, कोई फ़िक़े का मसला नहीं है कि उस मसलक में उस मसलक में, तमाम का एक मुत्तफ़क़ है, कुरान की बात है। ये तो कुरान के खिलाफ है कानून। दूसरी तरफ बाज़ वुकला ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 को इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार देते हुए एतराज़ात उठाए हैं। उनका कहना है कि घरेलू तशद्दुद रोकने के लिए पहले से कवानीन मौजूद हैं। इस नए कानून से अदालतों में मुकदमात की तादाद बढ़ेगी, जिसके नतीजे में इज़दवाजी जिंदगी मजीद मुतासर हो सकती है। ये देखें, ये एक्ट सरीहन बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। कुरान पाक में मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया है, लेकिन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम मुआशरे में औरत पे वायलेंस वैसे ही नहीं होता। जो समझे सुलझे हुए घर हैं, औरत पे वायलेंस वैसे ही नहीं करते। औरत को तो पहले ही इस्लाम ने बड़े हकूक दिए हुए हैं।
اصل میں یہ قانون ان مردوں کے خلاف تو ٹھیک ہے جو مینٹلی تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں اور گھر میں وہ تشدد بھی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگینسٹ اسلام ہے، کیونکہ مرد کو حق دیا گیا 4 شادیوں کا، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، بلا جواز بھی کر سکتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس بل سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہو چکا ہے اور اسلام آباد کی حد تک نافذ العمل بھی ہو چکا ہے۔ کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ مار عمران نواز، روہی نیوز، ملتان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس ان ایکشن۔ سول ڈیفنس نے ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ مختلف کارروائیوں میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کو قبضے میں لے کر مقدمات درج کر دیے گئے۔ تفصیلات حسن ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سول ڈیفنس نے غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے گرد گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ سول ڈیفنس عملے کی ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں۔ پیٹرول یونٹس کو قبضے میں لے کر محکمہ سول ڈیفنس کے دفتر منتقل کر دیا گیا۔ سول ڈیفنس آفیسر ارشد حمید سندھو کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مافیا کے خلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں، اور ڈی سی جو کمشنر صاحبان ہیں ان کی ہدایت کے مطابق ہم ان کو روزانہ کی بیس پر چیک کر رہے ہیں۔ جو انلیگل ڈیکینٹنگ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف FIR بھی دے رہے ہیں، ان کے سامان بھی ہم قبضے میں لے رہے ہیں، اور یہ بھرپور ایکشن ڈیلی بیسس پہ جاری ہے۔ ابھی تک ہم نے 40 سے زیادہ FIR ہم نے درج کروا دی ہیں، اور ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ محکمہ سول ڈیفنس کا ایسے ہی کریک ڈاؤن جاری رہا تو شہر میں پیٹرول اور گیس کی وجہ سے حادثات میں کمی ہو سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن ملک، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں سیوریج کے دیرینہ مسائل اب ہوں گے حل۔ حکومت پنجاب نے سیوریج نظام کی بہتری کے لیے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور کے عوام کی سنی گئی۔ شہر میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے واسا کو فنڈز جاری۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا امجد علی کہتے ہیں بہاولپور میں سیوریج لائنوں کی بندش کے مسائل حل کرنے کے لیے 7 کروڑ 60 لاکھ روپے کے جی اس میں ہم نے ابھی تک 7 اسکیمیں ہم نے کی ہیں ڈیسلڈنگ کے حوالے سے، اور اس میں ٹینڈر ہمارے چلے گئے ہیں۔ 2 فروری کو ٹینڈر اوپن ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہم نے لائنیں لی ہیں نا، وہ جو سب سے زیادہ کریٹیکل تھی وہ لائنیں ہم نے لی ہیں، تاکہ جو میکسیمم ریلیف ہے نا شہریوں کو وہ مل سکے، اور جو اوور فلوئنگ کا ایشو ہے نا وہ پانی کی بہتر نکاسی کے لیے شہر کی اہم گٹر پائپ لائنوں کی صفائی کی جائے گی۔ فنڈ سے سرکلر روڈ، ریلوے انڈر پاس اور ریلوے پل یزمان روڈ کے علاقوں کی گٹر لائنیں صاف کر کے وہاں بارشی پانی کی نکاسی کو ممکن بنایا جائے گا۔ عوامی حلقوں نے سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے لیے واسا کے منصوبوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیمرامین شاہ سکلان کے ساتھ محمود ظہیر، روہی ٹی وی، بہاولپور۔ رحیم یار خان میں واسا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ شہر کی معروف آبادیوں میں سورج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہے۔ بدبودار پانی نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ شدید مشکلات کا شکار شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان میں واسا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ شہر کی معروف آبادیاں شاہ فیصل کالونی، رحمان کالونی اور بستی حاجی احمد کی مرکزی گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی جمع۔ بدبودار پانی نے علاقہ مکینوں کی روزمرہ زندگی اجیرن بنا دی۔ شہریوں کے لیے پیدل چلنا تو درکنار، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا واسا انتظامیہ کو تحریری اور زبانی طور پر اس سنگین مسئلے سے آگاہ کیا گیا، تاہم تاحال کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ سیوریج کا پانی گھروں کے سامنے کھڑا ہونے سے بچوں، بزرگوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول جانے والے طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد کو آمد و رفت میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ کی خاموشی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو کسی بڑے حادثے یا وبائی مرض کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام اور واسا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اور ٹھوس بنیادوں پر سیوریج لائنوں کی مرمت اور نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ مبارک پور میں روہی کی خبر پر انتظامیہ ان ایکشن۔ روہی نے مبارک پور ریلوے پھاٹک روڈ کی خستہ حالی کا معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ فوری حرکت میں آئی اور عرصے سے التوا کا شکار سڑک کا
तामीराती काम मुकम्मल कर दिया। रेलवे फाटक रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से इलाका मकीनों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। दिलशाद जोइया की रिपोर्ट देखिए। आवाज रोही की खबर पर इंतजामिया का बड़ा एक्शन। रोही ने चंद रोज पहले मुबारकपुर रेलवे फाटक रोड की खस्ता हाली बारे खबर नशर की, जिस पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए सड़क का तामीराती काम मुकम्मल करवा दिया। शहरियों का रोही की काविशों को सराहते हुए कहना था कि अगर इसी तरह अवामी मसाइल को उजागर किया जाता रहा तो मुबारकपुर के दीगर दरीना मसाइल भी हल हो सकेंगे। मैं सब तो पहले रोही चैनल का शुक्रिया अदा करे था जिन्हें एक खबर चलाई है ते साडा जेरा ना नोटिस की दे उस्मान अवैसी ने हुकूमत ने रोड बन गए 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर रोड तकरीबन वस्ती लांगा समोरा दे पुल को ला दे फाटक ते ही कोड़े वाला खो आ गया। मेहरबानी करते हूँ कोई बना दो। चैनल से बड़ा सारा शुक्रिया अदा करने उन्हें मेहरबानी की है सारी खबर लाई ने। एक रोड सारी बन गई, एक रोड जी रांधी पे समोर पुल वाली फाटक तुराक समोर वाली पुल ते। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दीगर टूटी फूटी सड़कों पर भी फौरी तवज्जो दी जाए ताकि मुबारकपुर और मुल्हिका इलाकों के मसाइल जल्द हल हो सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोइया, रोही, मुबारकपुर।